الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پاس آج جو موضوع ہے تقریباً 3-4 موضوعات ہیں جن کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ پہلا موضوع ہے آن لائن تجارت کے نقصانات۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں آخر میں آن لائن تجارت کے فوائد پڑھے تھے، تو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نقصانات ہیں اس حوالے سے، اور اس کے بعد آن لائن تجارت کے مواقع پر ہم کچھ بات کریں گے، اور اس کے بعد جو آن لائن لوگ کاروبار کرتے ہیں اس میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے، سامان پیش کرنے والے اپنا سامان پیش کرتے ہیں اور خریدنے والے خریدتے ہیں، یہ کن مقامات سے یا کن جگہوں سے یہ خریدا جا سکتا ہے یا بیچا جا سکتا ہے، اس کے آپ سمجھ لیں کہ جو ذرائع ہیں، سورسز ہیں، وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد آن لائن تجارت جو ہے اس کے کچھ قواعد اور اصول انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے، جن اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ تجارت آن لائن کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جہاں فوائد ہوتے ہیں وہاں اس کے سائیڈ افیکٹ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو آن لائن تجارت کے اندر جہاں اس کے فوائد ہیں بہت سارے، وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان نقصانات میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام میں، یہ جو آن لائن تجارتی نظام ہے، اس کے اندر کوئی باقاعدہ قوانین نہیں ہے، کوئی باقاعدہ قوانین اور کوئی ایسا مناسب نظام متعارف نہیں ہے کہ جس سے آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، دھوکے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، یا ٹوٹے پھوٹے سامان لینے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ آدمی کے پاس کوئی خاص قسم کا پروف نہیں ہوتا، اور کوئی ایسے قوانین نہیں ہیں کہ جن قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے آن لائن کاروبار کرنے والوں کو پابند کیا جا سکے کہ آپ نے ان اصولوں کے مطابق کاروبار کرنا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ آن لائن کاروبار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ دیکھیں فزیکلی عموماً کیا ہوتا ہے، سعودی عرب کے اندر دیکھا ہے، اور بھی کئی جگہوں پر، پاکستان کے اندر بھی کئی جگہ ایسا ہے، نظام تو موجود ہے کہ اگر کوئی ایسی دکان ہے، اگر کوئی ایسی شاپ ہے کہ اس پہ لوگ زیادہ اس بارے میں کمپلین کرتے ہیں یا اس کے بارے میں شکایات زیادہ لوگ کرواتے ہیں تو وہ دکان کو سیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ہوٹل ہے، مثلا کھانے والے جو چیزیں فروخت کرتے ہیں، اب اگر کوئی فزیکل کوئی ہوٹل ہے سامنے، آپ وہاں جاتے ہیں، وہ چیز آپ وہاں سے کھاتے ہیں یا خریدتے ہیں، کھانا باسی ہے، خراب ہے، ایکسپائر چیزیں ہیں یا خراب چیزیں ہیں، تو آپ اس پہ کمپلین کر سکتے ہیں۔ کمپلین کرتے ہوئے ایک خاص ہوٹل ہے، اس کا نام ہے، صاف ظاہر اس کا ایک نام ہے، آپ اس کے خلاف کمپلین کریں گے، وہ بلدیہ والے آ کر، ایل ڈی والے یا جو بھی ہیں، وزارت صحت والے، وہ آ کر ان کے ہوٹل کو بند کر دیں گے۔ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ بلدیہ والے، وہاں اگر کوئی شکایات ملتی ہیں لوگوں کی طرف سے کسی ہوٹل کے بارے میں تو اس کو سیل کر دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ جرمانہ کیا جاتا ہے، اور جرمانے کے ساتھ ساتھ ایک مدت تک ان کو ہوٹل بند رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے، اور اس پر وہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں مدینہ کے اندر کئی ایسے ہوٹلز پاکستانی جو کھانا بناتے تھے، ان کو خراب کھانا بیچنے کی وجہ سے یا ایکسپائر چیزیں کھانے کے اندر جو مواد ہوتا ہے وہ استعمال کرنے کی وجہ سے، جیسے کیڑے والے چاول ہو گئے، اس طرح آٹا خراب یا دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں، خورد و نوش کی یا دیگر جو آپ سمجھ لیں کہ چیزیں کھانے میں استعمال ہوتی ہیں، وہ ایکسپائر چیزیں یا خراب چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو تقریباً میرے خیال ہے کچھ 4-5 ماہ تک ایک ہوٹل پاکستانی ایسا بھی تھا جو 1 سال تک تقریباً بند رہا۔ تو اب یہاں اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے یعنی غیر آن لائن طور پر، فزیکلی طور پہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے، ہوٹل کو بند کر دیا جاتا ہے، شاپ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آن لائن کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کون سیل کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کون سی چیزیں بنا کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اب ایک بندہ جو ہے وہ کھانے والی چیزیں گھر کے اندر بنا کر وہ لوگوں کو سیل کر رہا ہے آن لائن، اب اس کے گھر کا پتہ نہیں، اس کے بارے میں معلومات نہیں، وہ اپنی مشہوری دیتا ہے کسی ویب سائٹ پہ یا کسی بھی پیج پر، اور وہاں سے لوگ اس سے چیزیں کھانے پینے کی لیتے ہیں، لیکن اس بندے کی اصل اور اس کی کوئی پتہ ہی نہیں کہاں سے ہے۔ اب اس صورت کے اندر جو اس سے خرید کر کھائے گا، اگر وہ نقصان دہ ہے صحت کے لیے،
وزارت صحت کی طرف سے وہ منظور ہے، کھانا نہیں ہے، اور اس طرح وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مفید ہے۔ اگر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ نقصان کی صورت میں کس کو پکڑا جائے؟ کون، کس کے پاس ضمانت ہے، کس کے پاس گارنٹی ہے کہ یہ کھانا فلاں بندہ سیل کر رہا ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ذمہ دار ہوگا؟ اب یہ چیزیں ہم کھانے کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کئی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو یعنی آپ سمجھیں کہ اگر کسی کو آپ روکنا چاہیں تو آپ روک نہیں سکتے۔ اگر فزیکلی آپ کوئی دکان ہے، کوئی ریڑھی والا اگر خرابی کرتا ہے، اس کو وہاں سے وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اسی طرح دکان والے ہیں۔ لیکن آن لائن کیا، وہ ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ چلا جائے گا۔ اگر وہاں اسے لوگ اس کے خلاف کمنٹ کریں گے یا اس کو کمپلین کریں گے، عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم جب آن لائن چیزیں خریدتے ہیں تو ہم نیچے کمنٹ دیکھتے ہیں، ہم اس کو کتنے سٹار ملے ہیں جی، ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ کسی اور جگہ چلا جائے گا، وہاں سیل نہیں کرے گا، کسی اور نئے نام سے شروع کر دے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی نظام نہیں ہے، اگرچہ بعض ممالک کے اندر اس حوالے سے کچھ انہوں نے کوشش کی ہے ایسا نظام بنانے کی کہ جو بھی چیز سیل کرے گا وہ فلاں پیج پہ آ کے کرے گا، اس کے لیے پیجز انہوں نے خاص کر دیے، ویب سائٹس خاص کر دی، تاکہ پتہ چلے وہاں آ کر وہ اپنی رجسٹریشن کرواتا ہے، اپنا آئی ڈی نمبر، اپنی ساری ڈیٹیل اور تفصیل وغیرہ وہاں دیتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ جب چیزیں لوگ خریدتے ہیں اگر کوئی خرابی ہو تو پھر وہ بندہ جو کہ ان کے پاس اس کی آئی ڈی اور اس کا رابطہ نمبر وغیرہ سب ہوتا ہے تو پکڑا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہر بندہ آزاد ہے، ہر بندہ اپنا پیج بنا کے فیس بک پہ، کوئی کسی جگہ پہ، کوئی کسی جگہ پہ جو ہے وہ اپنی چیزیں سیل کر رہا ہے، شہد بیچنے والا شہد کی پیج بنا کے کر رہا ہے، اور جوتے والا جوتوں کی، اسی طرح ہر موسم کے اعتبار سے وہ اپنی اپنی چیزیں لوگ سیل کر رہے ہیں۔ اب وہ چیزیں کیسی ہیں، کون اس کو پکڑے گا خرابی کی صورت میں؟ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے نقصانات میں سے وہ یہ ہے کہ آن لائن تجارت میں بسا اوقات حرام اور ناجائز مصنوعات کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ فزیکلی طور پہ تو باقاعدہ اجازت لینا پڑتی ہے اور چیزیں، ویسے ہم اگر پاکستان میں، تو میرے خیال میں یہ بات کرنا تھوڑی مشکل ہے کہ پاکستان کے اندر تو آپ جس کا جو جی چاہے وہ چیز سیل کرے، جس طرح کی بھی ہے۔ لیکن آن لائن دیگر ممالک کے اندر کچھ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اب مثلا اگر ہم بات کریں آن لائن حرام چیزوں کی سیل کی، تو حرام چیزیں ہمارے ہاں کتنے لوگ جو ہیں وہ ساتھ دے رہے، یہ جو شراب اور اس طرح کی افیون اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جو لوگ آن لائن ہی خرید و فروخت کرتے ہیں اور وہ آرڈر کرتے ہیں اور وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات کچھ ناجائز چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، جیسے جنسی ادویات ہیں۔ اب جنسی ادویات جو ہیں، اب اس میں کوئی بندہ بھی وہ جو چاہے بنا کر وہ سیل کر دے، اور اوپر لکھ دیتے ہیں جی یہ جنس کے لیے فائدہ دیتی ہے، انسانی قوت کو دوبالا کر دیتی ہے، بوڑھے کو جوان کر دیتی ہے، بوڑھی عورت کو جوان کر دیتی ہے، بوڑھے مرد کو جوان کر دیتی ہے۔ اب وہ اس کے لیے جو لکھ دیں، لینے والے تو ہزاروں بیٹھے ہوتے ہیں، اب وہ جاتے دل پہ اثر کرے گی، انسان کے دل کو نقصان دے گی، انسان کے بلڈ پریشر کا مسئلہ بنا دے گی۔ اس دوائی کے اندر کیا ہے، کیا وزارت صحت کی طرف سے وہ منظور شدہ ہے، نہیں ہے، کچھ بھی۔ اب یہ جنسی ادویات جتنی بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انسان کے لیے، انسانی طبیعت کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن ساتھ رہ ان میں بہت ساری ایسی ہیں جو بہت زیادہ نقصان دہ۔ اب ان کو اس پاکستان ملک کے اندر، اسلامی سلطنت کے اندر کیا سیل ہونا چاہیے کہ نہیں، فروخت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب یہ کون فیصلہ کرے گا؟ اگر سارا کام ہی آن لائن ہو رہا ہے تو کون فیصلہ کرے گا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے؟ اب ساتھ رہ کہ ہر بندہ تو وہ آ کر کمنٹ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یا دوائی کھانے سے یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یا حرام ہوتی ہیں وہ سیل کی جاتی ہیں، یا پھر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے یہ۔ تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی نظام ہونا چاہیے جس میں حرام اور انسانی صحت کے لیے نقصانات، جو نقصان دہ اشیاء ہیں، انسانی صحت کے لیے نقصان دہ اشیاء، ان پر پابندی لگائی جائے، اور خلاف ورزی کرنے والے افراد جو ہیں ان کو سزا دی جا سکے۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ آن لائن تجارت میں خریدار غالباً سامان سے مکمل مطلع نہیں ہو پاتا۔ آن لائن تجارت میں خریدار غالباً سامان سے مکمل مطلع نہیں ہو پاتا۔ جو تصویریں بنا کر ڈالی ہوتی ہیں وہ تصویریں یا تو کسی سے لی ہوتی ہیں، یعنی کسی نے اچھی طرح کیمرے سے جو ہے وہ تصویریں صاف کر کے بنائی ہوتی ہیں، اس میں ایڈیٹنگ شیٹنگ کر کے، اس میں مطلب کہ کلرز وغیرہ بنا کر، اب وہ چیز جو اس کے اندر تصویر کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ چیز نہیں ہوتی، تو اس کے اندر وہ سامان مکمل دیکھ بھی نہیں پاتا۔
اب ہم نے اس دن بات کی تھی کہ چلیں بعض لوگ تو اس کے اندر یہ آپشن رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو چیز کھولنے کے بعد پسند نہ آئے تو آپ واپس کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ بیک کا سسٹم موجود ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ اب آپ نے تصویر دیکھی، تصویر کے اندر کلر شلر تھے اور شائننگ تھی، سب کچھ تھا، لیکن آپ نے حقیقت میں جب چیز آپ کے سامنے آئی تو اس کے اندر شائننگ اور وہ کلرز وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر دھوکا ہوتا ہے، تو دھوکے کے اندر پھر کیا ہوگا اس صورت کے اندر؟ پھر کمپنیز میں تو خریدا گیا سامان قابل واپسی بھی نہیں ہوتا، بعض میں ہوتا ہے لیکن بعض ایسی ہیں ان کے اندر قابل واپسی لکھا ہوتا ہے، قابل واپسی سامان نہیں۔ اب آپ نے خریدا سامان، شائننگ وغیرہ وہ سب کچھ تھی تصویر کے اندر، لیکن چیز جب سامنے آئی تو زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہی عموماً جو چیزیں مطلب جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اندر شائننگ ڈال دی جاتی ہے، اور وہ شائننگ کی وجہ سے چیزیں چمک رہی ہوتی ہیں، حقیقت کے اندر وہ جیسے وہ کہتے ہیں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، تو وہ چیز اور ہوتی ہے حقیقت کے اندر۔ اس میں افراد کی ذاتی معلومات محفوظ نہیں رہتی، افراد کی ذاتی معلومات محفوظ نہیں رہتی، جس کے نتیجے میں بعد ازاں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس میں مثلا مثال کے طور پر میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے کسی کمپنی سے کسی جگہ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ کو اپنا اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجیں، آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجا۔ اب آپ کو کیا علم ہے کہ وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے آئی ڈی کارڈ سے کیا کیا چیزیں نکلوا سکتے ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر ذاتی معلومات انسان کی محفوظ نہیں رہتی، آپ کا ڈیٹا، آپ کی معلومات، وہ چیزیں، وہ بعض ویب سائٹ پہ باقاعدہ ساری ڈیٹیل پوچھتے ہیں، آپ کا نمبر، آپ کا آئی ڈی نمبر، فلاں نمبر، فلاں نمبر۔ اب اس کے اندر بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، بسا اوقات انسان کو بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس کی آئی ڈی پہ تو اتنی سمیں نکلی ہوئی ہیں، کسی کی آئی ڈی پہ کسی نے کوئی کچھ نکلوایا ہوتا ہے، کسی نے کچھ نکلوایا ہوتا ہے، اب آپ کی آئی ڈی پتہ نہیں کہاں کا استعمال ہو رہی ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ذاتی معلومات انسان کی محفوظ نہیں رہتی، اس کے اندر آپ کو کچھ معلومات ضروری دینی پڑتی ہیں خرید و فروخت میں، اور پھر وہ سیو نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بسا اوقات معلومات جو ہیں وہ ہیکر جو ہوتے ہیں وہ معلومات چوری کر لیتے ہیں، کمپنی کا سارا ڈیٹا جو ہے جو آپ نے ان کو دیا، دیگر لوگوں نے دیا، کسٹمر وغیرہ کی چیزیں، معلومات، وہ ساری ہیک کر لیتے ہیں جو ہیکر ہوتے ہیں، اور وہ ہیک کر کے ان معلومات کو غلط جگہوں پہ اور غلط طریقے میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پانچویں چیز وہ یہ ہے کہ صارفین کو دھوکہ بازی اور جھوٹ وغیرہ سے محفوظ کرنے کے لیے ضمانت کوئی پختہ نہیں ہوتی، یعنی جو ضمانتیں دی جاتی ہیں اس کے اندر بس زیادہ سے زیادہ وہ کیا کہہ دیتے ہیں جی آپ چیز اگر پسند نہ آئے تو واپس کر دیں۔ اب آپ صاف ظاہر ہے کہ جو لے کر آیا ہے اس نے تو اپنی فیس لینی ہے، ہوم ڈلیوری کی جو گھر پہنچانے کی فیس ہوتی ہے، آگے آپ کو پسند نہیں آئی تو کیسے وہ کریں گے آپ اس کو واپس؟ بات تو کر لیتے ہیں لیکن بعض کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ اب اس نے چیز کھولی، اب چیز کھولنے کے بعد آپ کہیں جی میں تو نہیں لوں گا، لے جائیں، لیکن وہ جو اس کے لانے لے جانے کی فیس ہے وہ کون پیمنٹ کرے گا؟ وہ تو پڑ گئی نا۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی خاص قسم کی ضمانت نہیں ہوتی کہ جس کے اندر آدمی جو ہے اس پہ مکمل اعتماد کر سکے اور مکمل اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ لین دین کر سکے۔ اس کے بعد جو موضوع ہے ہمارے پاس اس کے آن لائن تجارت کے جو نقصانات ہیں، اس کے بعد آن لائن تجارت کے مواقع، آن لائن تجارت کے جو مواقع ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فزیکل کاروبار کی بجائے آن لائن تجارت میں مواقع زیادہ ہوتے ہیں، اور زیادہ بھی ہوتے ہیں اور یکساں بھی ہوتے ہیں۔ یکساں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر فزیکل کسی جگہ کاروبار کرنا ہے، آپ لوکیشن دیکھتے ہیں جی فلاں لوکیشن دکان کی زیادہ صحیح رہے گی، اور پھر علاقوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، بعض چیزیں بعض علاقوں کے اندر سیل نہیں ہوتی، بعض مثلا اگر ہم ایک عام بات کریں، مثلا موٹر سائیکل وغیرہ ان کے سامان ہیں، اب اگر آپ اسپیئر پارٹ کا اپنی دکان ڈالنا چاہتے ہیں، اب بعض علاقوں کے اندر وہاں موٹر سائیکلز وغیرہ ہیں ہی نہیں، وہاں زیادہ گاڑیاں ہیں، امیر لوگ رہتے ہیں، وہاں موٹر سائیکل کون بنوائے گا؟ اب کوئی بندہ وہاں موٹر سائیکل کا اسپیئر پارٹ کی دکان ڈال کے بیٹھ جائے، وہاں کون خریدے گا اس سے؟ سال ظاہر پہ اس کے لیے وہ لوکیشن دیکھتا ہے کہ میں فلاں لوکیشن پہ اگر جا کر دکان ڈالوں گا تو وہاں میرے اسپیئر پارٹ کا سامان جو ہے وہ مطلب بائکس وغیرہ، آٹو وغیرہ کا جو ہے یہ زیادہ سیل ہوگا۔ اسی طرح دیگر چیزیں ہیں۔ اب مثلا ایک پھل کی دکان کی اگر بات کریں تو پھل کی دکان جو ہے وہ ہر جگہ نہیں چلتی، پھل والی ریڑھی ہر جگہ آدمی لے کے کھڑا ہو جائے تو نہیں چلتی، بعض مخصوص مقامات ہوتے ہیں جہاں سے لوگ پھل خریدتے ہیں اور وہاں پھل سیل ہوتے ہیں۔ اب اگر ایسی جگہ جا کر آپ پھل کی ریڑھی لگا کے کھڑے ہو جائیں گے جہاں لوگ پھل نہیں لیتے، تو پھل آپ روزانہ اگر وہاں کھڑے ہوتے رہیں گے
آپ کا پھل خراب ہو جائے گا، باسی ہو جائے گا، مسائل بنیں گے اس میں۔ تو آن لائن تجارت کے اندر یہ مسئلہ نہیں کہ آپ لوکیشن دیکھیں کہ کس جگہ پہ جا کے آپ نے یہ چیز سیل کرنی، نہیں، وہاں یکساں سب کے لیے مواقع ہیں، آپ کوئی چیز بھی آن لائن آپ سیل کر سکتے ہیں۔ آج کل تو اتنی آزادی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ تصویر بنائیں، اگر تصویر بنانا نہیں آتی تو اس کی بھی سہولیات موجود، جیسے اب یہاں ذکر کریں گے، اس کی بھی سہولت موجود ہے کہ آپ وہ مختلف ادارے ہیں وہ آپ کی ایڈز بنائیں گے، وہ آپ کے لیے پوسٹ بنا کے خوبصورت سی کر کے آپ کو دے دیں گے، اور آپ اس کو جو ہے وہ اپنی فیس بک آئی ڈی پہ دے دیں، آپ کسی جگہ بھی دے دیں، تو آپ کا کاروبار چل جائے گا۔ تو یہ اس اعتبار سے اس میں ایک تو مواقع زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرا یکساں ہوتے ہیں۔ سامان فروخت کرنے میں اس میں بھی وسعت پائی جاتی ہے، اس میں سامان فروخت کرنے والے اپنا سامان پیش کرتے ہیں، ساتھ اس سامان کی تشہیر کے لیے اشتہارات، ایڈز وغیرہ بنانے والوں کے لیے بھی مواقع ہوتے ہیں۔ یعنی خالی سامان فروخت کرنے کے اندر آپ دیکھیں کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تو سامان فروخت کرنے والا، دوسرا اگر وہ کسی کے وائے سے، کسی کے ذریعے وہ سامان فروخت کر رہا ہے تو وہ تھرڈ پرسن فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آگے پھر اگر وہ ایڈ خود نہیں چلا سکتا یا وہ پوسٹ وغیرہ وہ جو نقشہ جات ہوتے ہیں مشہوریوں کے لیے، اگر تشہیر کے لیے وہ نہیں کر سکتا تو وہ کسی سے بنوائے گا۔ اب وہ بنانے والے الگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر آگے اس کو پیش کرنے والے، پھر یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر سامان فروخت کرنے کے اندر کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایڈز وغیرہ بعض ایڈز بنواتے ہیں، بعض اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ بنواتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے اس میں صرف سامان فروخت کرنے کے اندر کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی ہم بات کریں تو اس کے اندر بھی وسعت پائی جاتی ہے۔ آپ پیمنٹ کرنی ہے تو پیمنٹ کے اندر دیکھیں ایک تو بندہ ہے جس نے پیمنٹ کرنی، اب پیمنٹ وہ کیسے کرے گا؟ اس نے جو ایپ اپنی بنائی ہے وہ ایپ جو ہے وہ کسی بینک کی ہوگی یا وہ کسی سم کی ہوگی، مثلا آپ آن لائن اپنی سم کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، موبی کیش ہو گیا یا کوئی بھی جیز کیش وغیرہ مختلف قسم کے یہ اس کے ذریعے۔ اب اس میں وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، بینک بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اگر کسی کو آپ کہتے ہیں تو وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بھی وسعت پائی جاتی ہے، اور یہ بھی آن لائن تجارت کے ہی فوائد ہیں، اور اس میں ایک سے زائد فریق شامل ہوتے ہیں۔ سروسز اور اس طرح سامان سے متعلق معلومات، اس میں بھی وسعت ہے، اس میں باقاعدہ ویب سائٹ وزٹ کرنے والوں کو سامان وغیرہ سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہیں۔ یہ مختلف قسم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو باقاعدہ جو وزٹ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو سامان کے متعلق معلومات دیتے ہیں، اور سامان کے ساتھ ساتھ جو ان کے چارجز وغیرہ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو کتنے آپ کے چارجز ٹوٹل لگیں گے سامان آپ کے گھر تک پہنچنے میں، فلاں چیز مطلب اس کے اندر ساری ڈیٹیل اور تفصیل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری معلومات اس کو گھر بیٹھے وہاں اس پہ جو ہے وہ جو ویب سائٹس وغیرہ بنی ہوتی ہیں اس میں جس کا وہ وزٹ کرتے ہیں اس کے اندر ان کو سارے سروسز، چارجز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں معلومات وہاں سے اس کو مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن تجارت میں سامان پیش کرنے کے طریقے۔ آن لائن تجارت میں سامان پیش کرنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن مشہور طریقے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 3 بنتے ہیں۔ سب سے پہلے الف تجارتی اعلانات کی ویب سائٹس۔ تجارتی اعلانات کی ویب سائٹس یعنی باقاعدہ لوگوں نے ویب سائٹس بنائی ہیں، وہ ویب سائٹس خود نہیں سیل کرتی، خود نہ وہ خریدتی ہیں نہ وہ بیچتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ وہاں ان کا وزٹ کرتے ہیں اور وہاں سے لوگ اپنے سامان وہاں پیش کرتے ہیں، آپ نے کر دیا، اس نے کر دیا، بیچنے والے نے بھی کر دیا، خریدنے والے نے بھی کر دیا۔ اب مطلب خریدنے والا وہاں دیکھتا ہے لیکن بیچنے والا وہاں سامان اپنا پیش کرتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ جاتے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں، اچھا جی فلاں چیز ہے، فلاں ماڈل ہے، فلاں اس کی قیمت ہے، نیچے ان کا نمبر دیا ہوتا ہے، نیچے ان کا نمبر دیا ہوتا ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں، کانٹیکٹ نمبر دیا ہوتا ہے، وہاں سے آپ رابطہ کر کے آپ ان سے جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ اب یہاں وہ ویب سائٹ استعمال ہو رہی ہے لیکن اس ویب سائٹ کے پاس اختیار نہیں، یہ تیسری اور پہلی صورت میں فرق ہے، اس وجہ سے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ جو ویب سائٹس بنی ہوتی ہیں ان کے پاس بیچنے کا آپشن نہیں ہوتا، چیزیں مطلب وہ بذات خود نہیں بیچ رہے ہوتے، وہ درمیان میں رابطہ ہوتے ہیں، وہ جس کی چیز وہاں سامان پیش ہوا ہے ان کی ویب سائٹ پہ اس کا نمبر آپ کو دے سکتے ہیں، اس کا کانٹیکٹ نمبر آپ کو دے سکتے ہیں کہ جی فلاں شخص ہے، اس نے یہ گاڑی سیل کرنی ہے،
اس نے یہ بائک سیل کرنی ہے, اس نے فلاں چیز سیل کرنی ہے, آپ اس سے رابطہ کر کے اس سے آپ خرید سکتے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک تھرڈ پرسن کے طور پر درمیان میں کسٹمر اور جو ڈیلنگ کرنے والا ہے اس کے درمیان میں یہ واسطہ ہے. یہ آپ کو نمبر دے دیں گے, جی فلاں چیز ہے, فلاں کانٹیکٹ نمبر پہ آپ رابطہ کریں. اور یہ بہت ساری اس طرح کی ویب سائٹس موجود ہیں, پاکستان کے اندر بھی ہیں, سعودی عرب کے اندر بھی ہیں, کچھ اس کے علاوہ عام مطلب کہ عمومی طور پہ بھی دیگر ممالک کے اندر استعمال ہوتی ہیں. تو ان کا صرف کام آپ سمجھ لیں ڈیلنگ کا ہے, دوسرے لفظوں میں دوسروں تک چیزوں کی تشہیر کرنا اور ان تک پہنچانا. اس میں آپ بھی اپنا سامان پیش کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, لیکن ان کے پاس بیچنے کا اختیار نہیں ہوتا. وہ آپ کے کانٹیکٹ نمبر پہ جا کے رابطہ کروائیں گے لوگوں سے. دوسرا ہے پرسنل بات چیت اور رابطے سے. پرسنل بات چیت رابطے سے اس میں مختلف چیٹ کے آپشن ہوتے ہیں, مختلف قسم کی چیٹ وغیرہ اس کے پروگرامز ہیں, ان کے ذریعے آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر کے افراد سے وہ کر لیتے ہیں یا پھر آپ کر لیتے ہیں ان سے پرسنل میں. آپ صرف مشہوری دی ہوئی ہے, آپ اس پہ کلک کریں گے فوراً واٹس ایپ کی چیٹ کھل جائے گی, فوراً جو ہے وہ میسنجر کی چیٹ کھل جائے گی, یا جو انہوں نے آپشن اس پہ دیا ہوتا ہے وہ واٹس ایپ کی چیٹ ہو یا وہ میسنجر کی ہو یا پھر کسی اور دوسری ایپ کی ہو, اس کے اندر وہ پرسنل میں آپ سے بات کریں گے. ان کے نمائندے, ان کے کسٹمر وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ سے بات کریں گے, جی آپ کو کیا چاہیے, کتنی چاہیے, اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں, کیٹیگریز ہیں, اس کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں. تیسری جو صورت ہے آن لائن جو سامان لینے کی یا دینے کی, وہ ہے خرید و فروخت کی مخصوص ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں اشیاء فروخت کے لیے پیش کی جاتی ہیں. اس میں چیزوں کے اعتبار سے الگ الگ آپشن دیے ہوتے ہیں. سعودی عرب کے اندر بھی یہ موجود ہے, جیسے نون ہے, ایک نون ہے, اس طرح کئی اور ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں یہ ہوتا ہے کہ سامان دیا ہوتا ہے, آپ شروع میں قسم سلیکٹ کریں. قسم مثلاً آپ جوتے چاہتے ہیں, آپ کپڑے چاہتے ہیں, کلوتھس, آپ واچ چاہتے ہیں, آپ جو ہے وہ الیکٹرانک سامان چاہتے ہیں, گھر کا کچن کا سامان چاہتے ہیں یا دیگر سامان, اس کے اندر آپشن دیے ہوتے ہیں. آپ اس میں جائیں, آپ اس میں کلک کریں. مثلاً آپ واچ چاہتے ہیں, اچھا جی واچ آ گئی. اس کے بعد لیڈیز جینٹس, اس کے بعد پھر پرائس آپ اوپر سے نیچے کی طرف چاہتے ہیں یا نیچے سے اوپر کی طرف, مطلب سب سے مہنگے والی سب سے پہلے آئے گی, اس کے بعد اس سے سستے والی, اس کے بعد اس سے سستے والی, اس کے بعد سستے والی, یا پھر یہ کہ نیچے سے آپ اوپر کی طرف جائیں, سب سے سستی آئے گی, اس کے بعد پھر اس سے اس طرح کر کے یہ ترتیب ہوتی ہے. یہ آن لائن جو ہے وہ اس وقت زیادہ نظام مطابق جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ویب سائٹ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنی, اور اس کے اندر وہ چیزیں سیل کرتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے کیٹیگریز بنائی, ہر قسم کے اندر آگے کئی کیٹیگریز ہیں, لیڈیز ہے, جینٹس ہے, پھر لو کوالٹی مطلب قیمت اس کی کس طرح کی ہونی چاہیے, زیادہ مہنگی چیز آپ نے لینی ہے, اچھے والی معیاری لینی ہے, درمیانی, یا پھر اس طرح کر کے اس کے اندر آپشن موجود ہوتے ہیں. تو یہ تین صورتیں ہیں جو تجارتی مطلب سامان وغیرہ پیش کرنے یا سامان وغیرہ خریدنے کی. اس کے بعد انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے تجارتی معاہدوں کے ضوابط کیا ہیں, یہ انشاءاللہ ہم نماز کی بریک لیتے ہیں. نماز کے بعد انشاءاللہ یہ ہم چند آن لائن تجارتی معاہدوں کے جو ضابطے اور قواعد ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے پاس جو آخری موضوع ہے آج جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے تجارتی معاہدوں کے ضوابط, یعنی وہ کون سے قاعدے اور ضابطے ہیں جن کو اس میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اپنا مائک میوٹ کریں دانیال. سب سے پہلی جو چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ حکم شرعی کے لیے ویب سائٹ کا مقبول ہونا. حکم شرعی کے لیے ویب سائٹ کا مقبول ہونا یعنی ایسی ویب سائٹ کے ذریعے آپ کاروبار کریں, لین دین کریں کہ جو معروف ہو کہ اس کے اندر شرعی اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر دھوکہ اور فراڈ نہیں ہوتا. یہ اصل مقصد ہے اس پہلے ضابطے اور اس پہلے قاعدے سے کہ حکم شرعی کے لیے ویب سائٹ کا مقبول ہونا. اس کی دو شروط ہیں. کب مقبول ہوگی؟ جب دو چیزیں یہ پائی جائیں گی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ویب سائٹ حلال اشیاء کی خرید و فروخت کرتی ہو, اس کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ مکس اپ نہ ہو, بلکہ اس کے اندر صرف حلال چیزوں کے بارے میں وہ معاملات کرتے ہوں, ان کی لین دین کرتے ہوں. نمبر 1. نمبر 2, ویب سائٹ منافع بخش اور منافع دہ ہو. ایسا منافع جسے شریعت نے جائز قرار دیا ہو, ایسا منافع جسے شریعت نے جائز قرار دیا ہو. اس کے اندر کوئی ایسا کاروبار نہ ہو جس کے اندر منافع لینا حرام ہے, جیسا کہ موسیقی کے آلات ہیں یا اس طرح کی کئی اور دیگر چیزیں اس کے اندر شامل ہیں جن کا منافع لینا, پرافٹ لینا, اس طرح سگریٹ
نشہ آور چیزیں ہیں، سگریٹ وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر نہ ہو۔ تو یہ دو چیزیں انہوں نے اس پہلے معاہدے کے اندر یعنی اس پہلے قاعدے کے اندر شامل کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ویب سائٹ معروف ہو اور حلال کاروبار کرنے، حلال اشیاء کی خرید و فروخت کرنے کے اندر معروف ہو۔ نمبر دو، منافع بخش اور منافع دہ ہو، مطلب ایسا منافع ہو جس کے اندر کوئی شرعی اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو، کوئی شرعی اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو۔ دوسری چیز یا دوسرا ضابطہ وہ یہ ہے کہ دو معاہدہ کرنے والوں کے مابین تحقیق، لین دین کرنے والا کسٹمر اور جس سے وہ چیز خرید رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کی پہچان ضرور کر لیں، ایک دوسرے کی پہچان ضرور کر لیں، کیونکہ اگر پہچان کے بغیر آپ چپ کر کے چیز خرید لیتے ہیں، وہ چپ کر کے بیچ دیتا ہے تو بڑا مسئلہ ہے۔ اگر دھوکہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دھوکے کی صورت میں ضامن کون ہوگا، ضمانت کون دے گا؟ تو اس وجہ سے سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ فریقین ایک دوسرے کا تعارف کریں، ایک دوسرے کی تحقیق کریں، اور اس تحقیق کے اندر پھر کئی طریقے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ڈیٹا، شناختی کارڈ وغیرہ یا اس طرح کی کئی چیزیں متعارف ہوئی ہیں ابھی یعنی دور حاضر میں کئی اس حوالے سے چیزیں متعارف ہیں۔ تو ایک دوسرے کی پہچان ہو تاکہ دھوکہ وغیرہ کا امکان نہ رہے، اگر ہو تو بہت کم ہو، نہ ہونے کے برابر۔ اس کے کئی ایک وسائل ہیں، کئی ایک اس کے ذرائع ہیں، یعنی ایک دوسرے کی تحقیق کرنے کے آن لائن دستاویزات ہوتی ہیں جو مختلف کمپنیز اپنے جو ان کے ڈیلر ہوتے ہیں یا ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ دیتی ہیں، یہ دستاویزات چیک کر لی جائیں۔ دوسرا جو ہے وہ ڈیجیٹل دستخط وغیرہ ہوتے ہیں، سعودی عرب کے اندر یہ نظام موجود ہے، وہاں آن لائن چیزیں جو ہیں وہ اس وقت تک وہ آپ کے سپرد نہیں کریں گے جب تک آپ دستخط نہیں کریں گے، اور وہ دستخط کمپنی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ دستخط ایک تو لینے والا کرتا ہے اور دوسرا جو ایجنٹ ہوتا ہے جو چیز پہنچا رہا ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے، اور جو ہی دستخط ہوتے ہیں کمپنی کے پاس اطلاع موصول ہو جاتی ہے کہ یہ چیز پہنچ گئی، اور اگر آپ کے پاس وہ چیز صحیح طریقے سے صحیح سالم محفوظ نہیں پہنچی تو آپ دستخط نہ کریں، اور جب آپ دستخط نہیں کریں گے تو کمپنی کے ریکارڈ میں وہ چیز گویا کہ اس کسٹمر نے اس جو ان کا جو ڈیلر ہے یا ان کا جو ایجنٹ ہے اس نے گویا کہ کسٹمر تک چیز پہنچائی ہی نہیں، جب تک کسٹمر سائن نہیں کرے گا، دستخط نہیں کرے گا۔ اور وہ دستخط جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوتے ہیں، آپ اس میں کریں گے دستخط، وہ ان کے پاس ڈیٹا پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آن لائن فنگر پرنٹ وغیرہ اس کا کوئی استعمال ہو، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ شناختی کارڈ جو ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ، وہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ لے لیا جائے۔ یہ زیادہ اس سے محفوظ طریقہ ہے کہ آئی ڈی کارڈ کم از کم ہو، آئی ڈی کارڈ سے ایک ریکارڈ اور یہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں۔ تو یہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے، تو اس کے ذریعے آن لائن جو تجارت ہے، آن لائن جو کاروبار ہے اس کو زیادہ محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد احتیاطی تدابیر میں وہ جتنی بھی آپ احتیاط کر سکتے ہیں آن لائن کاروبار کے اندر، آن لائن تجارت کے اندر، اتنی کم ہے، کیونکہ یہ معاملہ سارا آن لائن ہے، اور آن لائن کے اندر بیچنے والا خریدنے والا ہم نے کہا دونوں مجہول ہوتے ہیں۔ اس صورت کے اندر جتنی بھی آپ احتیاط کریں اتنی ہی بہتر ہے۔ اب یہ احتیاط جو ہے وہ لین دین میں ہو، یہ احتیاط اپنے جو ذاتی بیانات ہیں، آپ کا ڈیٹا ہے، وہ ان تک پہنچانے میں ہو، کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر جتنی احتیاط ہو اتنی کم ہے۔ احتیاط میں پھر کئی چیزیں ہیں، معروف ویب سائٹ سے لین دین کیا جائے، غیر معروف جو ویب سائٹ ہیں ان سے آپ لین دین نہ کریں، جو معروف ویب سائٹ ہے آپ اس کے ذریعے لین دین کریں۔ ایسے ادارے کے ذریعے کاروبار کیا جائے جو ضمانت دیتا ہو، ایسے لوگوں سے کاروبار کریں، ایسے ادارے سے کاروبار کریں جو ضمانت دیتے ہوں، ان سے آپ کاروبار لین دین نہ کریں جن کی کوئی ضمانت ہی نہیں کاروبار کے اندر۔ کوشش صاف ظاہر ہے، دنیا بڑی وسیع ہے، نیٹ ورک بڑا وسیع ہے، اگر ایک آپ کو ضمانت نہیں دے رہا تو آپ دوسری جگہ چلے جائیں، آپ دوسری ویب سائٹ سے دیکھ لیں، تیسری سے دیکھ لیں، چوتھی سے دیکھ لیں، جہاں ضمانت ہو، جہاں آپ یعنی زیادہ احتیاط کر سکتے ہوں، وہاں آپ جا کر چیز جو ہے وہ وہاں خریدیں اور وہاں سے آپ لین دین کریں اور کاروبار کریں۔ آن لائن خرید و فروخت کے لیے ایک ہی کارڈ استعمال کیا جائے، یہ بھی ایک احتیاطی پہلو ہے کہ آپ ایک ہی کارڈ کو آن لائن جو چیزیں آپ خریدتے ہیں اس کے لیے استعمال کریں، ایک ہی نمبر کو استعمال کریں۔ کئی نمبر سے یا کئی مختلف قسم کے کارڈ استعمال کرنے میں آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ نقصان اس اعتبار سے کہ آپ کا ڈیٹا ایک کارڈ کا بھی آپ نے دے دیا، پھر آپ نے دوسرے کے بھی بیانات دے دیے، تیسرے کا بھی ڈیٹا آپ نے دے دیا،
اس طرح کر کے آپ کے جتنے کارڈز ہیں ذاتی ان کا ڈیٹا دوسروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی ہیکر جو ہے وہ آپ کے کسی کارڈ کا ڈیٹا چوری کرتا ہے تو اس صورت میں پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جتنے کارڈز آپ کے ہیں ان کا بیگ جا کے چیک کروائیں، اچھا جی یہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کہاں کہاں میں نے چیزیں خریدی، یہ مشکل ہو جاتا ہے پھر اس طرح۔ تو اس وجہ سے اگر آپ ایک کارڈ استعمال کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کو جو ہے وہ سمجھ لیں گے بیانات آپ کے اور آپ کا پاسورڈ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زیادہ محفوظ رہیں گی بنسبت اس کے کہ آپ کئی کارڈ مختلف ان سے شاپنگ کریں اور ایک جگہ ایک کارڈ کے نمبر دیں بیانات، دوسری جگہ دوسرے کے، تیسری جگہ تیسرے کے، تو کہ جتنے آپ کے کارڈز ہیں آپ کی فیملی کے یا آپ کے وہ سب دوستوں کے پاس ان کا ڈیٹا پہنچ چکا ہے، تو سیفٹی آپ کی نہیں رہ چکی۔ تو چوری ہونے کی صورت میں شناخت بھی آسان ہو جاتی ہے اور بیلنس کا حساب بھی رہتا ہے، بیلنس کا حساب بھی رہتا ہے۔ جب ایک سے ایک اکاؤنٹ سے آپ کا حساب نکل رہا ہے، پیسے نکل رہے ہیں، تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا، لیکن ایک سے زیادہ جب آپ کارڈ استعمال کریں گے تو اس میں حساب کرنے میں بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر کے اندر کئی چیزیں اور بھی آ سکتی ہیں جس کو یہاں شامل کیا جا سکتا ہے۔ آن لائن کاروبار کے اندر کوئی بھی آپ کے ذہن کے اندر کو آتی ہے یا کسی اور کے، تو کوئی بھی احتیاطی تدابیر اس کے اندر آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ چوتھا جو اصول اور قاعدہ ہے وہ ہے، یعنی جو آج ہم پڑھیں گے آخری، اور یہ چوتھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس عقد کے ایک ہونے کا اصول۔ مجلس عقد کے ایک ہونے کا، ہم نے پہلے یہ بات پڑھی تھی اصولوں قواعد کے اندر کہ ایک ہی مجلس کے اندر بات طے ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مجلس کے اندر کہے کہ یہ چیز ادھار اتنے کی ہے، نقد اتنے کی ہے، بغیر طے کیے چپ کر کے وہ چلے جاتے ہیں، بعد میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہی مجلس کے اندر جو ہے وہ کاروبار اور لین دین جو ہے وہ طے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے پہلے اس سے قیمت پوچھی، اس نے قیمت بتا دی، ابھی آپ کی ڈیلنگ چل رہی ہے، آپ نے جو بات چیت ہے وہ چیٹ ختم کر دی، پھر آگے جا کے آپ نے دوبارہ چیٹ شروع کر دی، اس میں جا کے پھر اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو مجلس ایک ہونے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مجلس سے مراد کیا ہے؟ مجلس سے مراد وہ جو چیز خرید و فروخت کی مجلس ہے جس میں آپ کسی بندے سے ڈیلنگ کرتے ہیں لین دین کی، اور اس میں آپ کی بات طے ہو جاتی، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، اور ہاں یا نہ کی صورت کے اندر مجلس برخاست ہو جاتی ہے، تو یہ مجلس ہے۔ یعنی وہ وقت جس کے دورانیے میں سامان پیش کرنے والا اپنا سامان پیش کرتا ہے اور خریدنے والا خریدتا ہے۔ اب ان کا سامان بیچنے والے کا سامان پیش کرنے سے لے کر خریدنے والے کے خریدنے تک یہ جو دورانیہ ہے اس کو مجلس عقد کہتے ہیں، اس کو مجلس عقد کہتے ہیں۔ تو مجلس عقد جو ہے اس کا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، یا تو مکالمے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ فون کریں اور فون کے ذریعے آپ کی ڈیلنگ ہو جائے، آپ کی بات چیت ہو جائے۔ اب جب تک آپ نے فون شروع کیا ہے فون ختم ہونے تک یہ مجلس شمار ہوگی۔ اور حدیث کے اندر ہم نے حدیث پڑھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو خرید و فروخت کرنے والے اختیار میں ہیں بے یعنی سودے کو پکا کرنے اور سودے کو رد کرنے میں، چاہیں تو واپس کر دیں، خریدنے والا بھی واپس کر سکتا ہے، بیچنے والا بھی واپس کر سکتا ہے، دونوں کو اختیار موجود ہوتا ہے۔ اگر خریدنے والے کو یہ لگے کہ شاید مجھے چیز مہنگی مل رہی ہے، وہ کہہ کے کہ میں یہ نہیں لینا چاہتا، ابھی مجلس میں موجود ہے، تو واپس کر سکتا ہے۔ اور بیچنے والے کو لگے کہ شاید یہ چیز میں سستی بیچ رہا ہوں، اس سے مجھے مہنگی بیچنی چاہیے تھی، تو اس کو افسوس ہو رہا ہے اپنے اس عقد پر، معاہدے پر، اب وہ کہتا ہے جی میں سودا واپس کرنا چاہتا ہوں، ابھی مجلس کے اندر موجود ہیں، تو کوئی حرج نہیں، شریعت نے خیار مجلس جو ہے یہ آپشن رکھا ہوا ہے۔ خیار مجلس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس عقد کے اندر آپ سودا پکا بھی کر سکتے ہیں خرید و فروخت، اور اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ مکالمے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، مراسلے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مراسلے کا مطلب چیٹ کی صورت میں، مکالمے کا مطلب آپ فون پہ بات کر کے آپ اس سے کہتے ہیں جی ہمیں اتنا سامان چاہیے، آپ ہمیں اتنا سامان سینڈ کرتے ہیں، اتنی چیزیں، اتنے جو ہیں وہ پیس ہمیں سینڈ کرتے ہیں، جوتوں کے، کپڑوں کے، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اور مراسلے کا مطلب یہ کہ آپ چیٹ کے ذریعے خاص ویب سائٹ پہ جا کے یا پھر ان کا جو خاص نمبر ہے اس سے آپ جو ہے وہ ان سے مراسلہ کرتے ہیں۔ مراسلے کا مطلب بات چیت اور چیٹ کرتے ہیں، اور اس سے آپ چیز جو ہے فائنل کر لیتے ہیں اس کے بعد۔ تو یہ مطلب ہے مجلس عقد کے ایک ہونے کا اصول، کہ آپ جب بھی بات کریں ایک مجلس میں کریں، یہ نہیں کہ آدھی بات کر کے چھوڑ دیں، پھر آگے دوبارہ چیٹ کریں یا دوبارہ فون کریں، پھر آپ ڈیلنگ کریں، پھر آگے کریں، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں اختلاف اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ باتیں آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، مکس ہو جاتی ہیں، کون سی بات فائنل ہوئی تھی یہ فائنل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مجلس عقد ایک ہوگی تو اس صورت میں اختلاف بھی ممکن نہیں ہوتا، اور قیمت کا تعین بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ
آپس میں جو شروط اور قواعد ہوتے ہیں ان کا تعین اور ان کی نشاندہی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اب آج کے ہمارے یہ موضوعات جو ہیں ان کو ہم ختم کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔